الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے بھائیوں، میں درس تصوف شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اصل تصوف، اسلامی تصوف کیا ہے، اور جعلی اور نقلی تصوف جو ان لوگوں نے گڑھ دیا ہے، ان لوگوں کے طرف سے ہمیں ملا ہے وراثت کے طور پر، جن کو علماء سمجھا جاتا ہے لیکن وہ علماء نہیں ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں، جنہوں نے ہمارے دین کو بگاڑ کر ایک عجیب ہی تصوف کی صورت پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ اس میں اس کا رد بھی ہوگا، اور اصل تصوف، اسلامی تصوف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا، وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی ہے بالکل۔ تو وہ تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک بات پر میں ڈسکس کر لوں، اور وہ بات ایسی ہے جو ہمارے عوام میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے ان کے عقیدے بگڑ چکے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس کو جو ہے فخر سے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی تہہ تک نہیں جاتے۔ اس کی وجہ تقلید بھی ہوتی ہے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو لے لینا، اس سے بھی یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں حقیقت حال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بڑے نے کہا ہے اس کو لے لیتے ہیں، تو پھر وہ جو برائی ہوتی ہے وہ عقیدے کی خرابی پنپتی ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے، وہ بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 1965 کی جنگ میں وہ پاکستان کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے آیا تھا، اور یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اس پر میں آپ سے چند سوالات کروں گا، اور ان سوالات کو آپ لیں اور خود غور و فکر کریں ان سوالات پر، کیا یہ بات ان سوالات کے مطابق، ان اشکالات کے مطابق درست ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ بھائی جو بات ہمیں لینی ہے، حق بات لینی ہے، حق ہے یا نہیں، یہ معلوم کرنے کا جذبہ ہوتا اگر ہم میں، تو ہمارے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوتے جو میں آپ کو سوالات، اشکالات بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کا ذہن نہیں ہوتا، وہ اس باتوں پہ بالکل اعتقاد رکھ کے اس کو آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، چند سوالات ہیں۔ ایک یہ کہ کیا وہاں پر جو رسول اللہ اور صحابہ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا تھا وہاں پر آتے ہیں، یا آپ سنی سنائی باتیں بیان کر رہے ہیں؟ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دیں، سنی سنائی بات۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، اگر آپ بالفرض اس کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے آئے تھے پاکستان کی طرف سے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ زیادہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ کسی کو اس طرح بولتے ہوئے سنا ہے، یا پھر میرے والد صاحب نے بتایا، یا پھر میرے دوست نے بتایا، یا پھر میرے عالم صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا۔ وہ تو مطلب تحقیق محقق ہیں، وہ اس طرح بتاتے ہیں، تحقیق کر کے بتاتے ہیں، زیادہ آپ یہی بولیں گے۔ لیکن کیا آپ مجھے بتائیں، کیا وہ عالم صاحب، وہ استاد صاحب، وہ والد صاحب، یا یوٹیوب پہ جو بتا رہا ہے اس نے خود دیکھا؟ سنی سنی بات ہے نا۔ کئی چیزیں اشکال، انسان کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، عقیدے کی خرابی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اعتماد کر کے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات ہی بیان کر دے۔ وہ سارے دیکھ کر وہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن بیان سارے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے قرآن اس کے موافق ہے یا نہیں، حدیث اس کے موافق ہے یا نہیں، قرآن حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، بس اس کو جو خبر سنی اس کو بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی سارے وہاں پر دیکھنے کے لیے وہاں موجود تو تھے نہیں۔ فرض کر لیتے ہیں وہاں پر کسی نے دیکھا ہے، کوئی رسول اللہ آئے ہیں اور صحابہ آئے ہیں، وہاں پر کسی نے دیکھا اور پھر انہوں نے بیان کیا، دیکھو یہاں پر جو رسول اللہ صحابہ آئے تھے ہماری مدد کرنے کے لیے، بالفرض۔ تو سوال یہ ہے، وہاں رسول اللہ کا جسم آیا تھا یا روح آئی تھی مدد کرنے کے لیے؟ سوال، صحابہ کا جسم آیا تھا یا روح آئی تھی؟ اگر جسم آیا تھا تو جو رسول اللہ اپنے قبر میں ہیں، آپ کا جسم، اور صحابہ کا جسم جو قبر میں ہے، بقی، جنت البقی میں، اور جہاں پر مدفون ہیں، تو وہ ساری قبریں پھٹ گئی تھیں۔ جسم تو بغیر قبر توڑے، بغیر قبر پھاڑے باہر نکل ہی نہیں سکتا، تو کیا وہ سارا، جب وہ یہ وہاں پر اس طرح کا ثانیہ ہوا تھا جو بتانے والے ہیں، تو کیا سارا جنت البقی اکھڑ گیا تھا؟ سب قبریں اکھڑ گئی ہیں، اس میں سے نکل رہے ہیں صحابہ، اور وہاں پر نکل کے پہنچ رہے ہیں۔
ان کا جسم اگر پہنچ رہا ہے، یہ رسول اللہ کا روزہ مبارک سے نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نکلے، ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا تھا، وہ تو اپنی جگہ چیز برقرار ہے، تو وہاں پر جسم کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اگر یہ کہیں کہ روح پہنچی تھی، جسم تو اپنی جگہ پہ تھا، روح پہنچی تھی، اور روح تو مطلب پہنچ سکتی ہے، روح مدد بھی کر سکتی ہے، اچھا روح بھی کس طرح مدد کر سکتی ہے وہ الگ بات ہے، تو روح وہاں پہنچی تھی اگر آپ یہ کہیں، تو پھر سوال یہ ہے، بالکل لاجیکلی سوال ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے عقل نہیں دی تھی کہ ہم اس کا استعمال ہی نہ کریں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اس کا استعمال تو کریں۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی اللہ اس کو جو ہے ایسی خاص قسم کی عقل اور خاص قسم کی ایک چیز عنایت کر دیتا ہے جس سے اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے عند البلوغت۔ تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں کامن سینس دیا ہے، سینس دیے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں وہاں روح آئی تھی جسم نہیں آیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ روح تو نظر نہیں آتی، تو دیکھنے والے نے دیکھا کس طرح؟ روح تو نظر نہیں آتی نا، تو دیکھنے والے کس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں پر روح نکل، روح وہ مدد کرنے آئی تھی؟ تو نہ جسم آ سکتا ہے نہ روح آ سکتی ہے، تو پھر وہاں تھا کون؟ اگر یہ بات سچ مان لی جائے کہ وہاں کوئی آیا تھا، اگر یہ بات سچ مان لی جائے تو وہاں پھر وہ کون تھے؟ مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی کسی کو دیکھا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ انسانی روپ میں آ کے ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے ہوں گے اگر یہ واقعہ واقعی صحیح ہے، ثانیہ واقعی صحیح ہے، صحیح بتایا ہے بتانے والے، تو وہ فرشتے ہوں گے جو مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کی آ گئے تھے۔ وہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ صحابہ کہاں ہیں؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ صحابہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو یہ پہچان کیسے کر لی کہ جو تھا وہ رسول اللہ تھے، جو تھے وہ صحابہ تھے؟ پتہ کیسے چل گیا؟ یہ نہ صحابہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا، پہچان صبر ہے۔ تو اللہ نے عقل دی ہے، سنی سنائی بات آگے نہیں پہنچایا کریں، جذبات میں آ کے بات کو سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں، پہلے دیکھا کریں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ کسی کی سنائی بات اس نے جو کہہ دیا ہاں ایسا ہی ہے، تو خود سوچیں کہ اس نے جو یہ بات بتا رہا ہے، جو فوجی ہے، جو بھی شخص یہ بات بتا رہا ہے، کیا اس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ رسول اللہ کو کہاں دیکھا ہے؟ صحابہ کو دیکھا ہے؟ صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تو پہچان کیسے رہا وہ صحابہ ہیں اور رسول اللہ ہے؟ تو اس کی دو ہی صورتیں کہ اول تو وہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا، جھوٹی کہانی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہاں کوئی مدد کے لیے کوئی ایک غیبی جو چیزیں آئی تھیں تو فرشتے تھے، رسول اللہ صحابہ نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صحابہ کی تو روحیں اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کی روحیں، ان کی ارواح تو اعلیٰ مقام پر ہیں، وہاں کہاں سے آئیں گی؟ جسم کس طرح آئے گا؟ وہی میں نے بتا دیا، جسم تو آ ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر رسول اللہ صحابہ کی توہین ہو گئی۔ تو یہ سوالات ہیں، آپ ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور خود سوچیں کہ حق بات کیا، باطل بات کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔